وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کہتے ہیں ان 4 حدیثوں کی وضاحت فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین بھائی آپ کو۔ اچھا محترم بھائی، یہ پہلی روایت جو آپ نے بھیجی ہے، یہ جو ابراہیم نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے، جی یہ ابراہیم نخی کی بات ہو رہی ہے نا، جو امام ابو حنیفہ کے استاد تھے، یعنی ان کے متعلق ہے، لیکن سند اس کی ضعیف ہے، خشیم اس کی تدلیس ہے اس میں۔ اچھا، اس کے بعد جی اس میں ایک دوسری روایت کہ عمر بن دینار کان ابن الزبیر اذا صلی یرسل یدیہ، عبداللہ بن زبیر نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے، ان کا یہ عمل ثابت ہے صحیح سند کے ساتھ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ بھی آتا ہے، تو یہ ثابت ہے، لیکن یہ صحابی رسول ابن زبیر کا عمل ہے۔ اس کے بعد نیچے جو ہے لکھا ہے نا سعید بن مسیب کے حوالے سے، اس میں بھائی عمر بن ہارون یہ متروک راوی ہے، ضعیف راوی ہے، اس پر محدثین نے جرح کیا ہے۔ عمر بن ہارون سے مراد عمر بن ہارون البلخی ہے۔ پھر آگے سعید بن جبیر سے بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے، اس میں یحییٰ بن سعید کے جو استاد ہیں ان کے متعلق فی الحال میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بس اتنی بات یاد رکھیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن بھائی ہم نے دیکھنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا تعلیم ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عمل تھا، آپ علیہ السلام نے امت کو کیا سکھایا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ چھوڑنا ثابت ہے وہاں ہاتھ چھوڑ دیں۔ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنا یہ راجح ہے، صحیح بات یہی ہے، اگرچہ اس میں بھی اختلاف موجود ہے۔ تو اب کوئی بندہ کہے جی ہم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں کہ صحابی رسول پڑھتے تھے، تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے، تو پھر اس بات کو دلیل نہیں بنانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔